محترم سعیدی صاحب، کچھ رعایتیں بھی ہیں مسافروں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے، ایک تو یہ فرمائیے، اور دوسرا یہ کہ جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کچھ تو عادی قضا کرنے والے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اور کچھ جو چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی قضا ہوتی ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جہاں اپنے احکامات کا ہمیں مکلف فرمایا ہے، جی، وہاں وہ اپنے بندوں کے حسب حال ان کی رعایت بھی فرماتا ہے، اور نمازوں کے باب میں بھی اسی طرح اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے۔ مگر یہ دیکھیے، جتنی بھی رعایتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، ان میں سے کسی ایک رعایت کا تعلق نماز چھوڑنے کے ساتھ سے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ سکتے ہو، یہ رعایت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سہولت دیتا ہے، مشکل میں نہیں ڈالتا، لیکن نماز میں چھٹی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ تو بیٹھ کے پڑھنے کا حکم دیا، اور بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھنے کا حکم دیا، اور اگر پوری طرح سے اشارہ نہیں، یعنی قیام میں جیسے ہاتھ باندھنے ہیں یا جو، تو وہ اشارے سے پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے آقا علیہ السلام نے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے ایام مرض میں بھی نماز ادا کر کے اسی طرح دکھائی ہے۔ اور اسی طرح مسافر ہے تو مسافر کے لیے جو فرض نماز ہے اس کو قصر کر دیا، جو 4 ہوگی اس کو 2 پڑھنا ہے، جو 2 ہے اس کو 2 پڑھنا ہے، جو 3 ہے اس کو 3 پڑھنا ہے۔ البتہ سنتیں جو موقدہ ہیں ان کے بارے میں بھی علماء کرام کا یہی تقریباً قول مختار ہے کہ ان کو ترک نہ کرے۔ ہاں، اگر دوران سفر ہے، سواری کی کوئی ایسی مجبوری ہے تو پھر سنتوں کو ترک کرے، ورنہ یہ کہ سنتوں کو ساتھ پڑھے۔ اور فرض میں اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے وہ رعایت رکھی ہے، اور اس کو قصر پڑھنا واجب ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ قصر نہ کرے، وہ کہہ کہ میں پوری پڑھتا ہوں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رعایت دی عطا فرمائی ہے، اس رعایت کو ہر حال میں برتا جائے۔ یہی شکرانہ ہے۔ یہ بندے کی طرف سے ایک انداز بے ادبی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چلو تھوڑی کم کر لو، وہ کہے نہیں میں پوری پڑھ کے دکھاؤں گا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اپنی طاقت کا اظہار نہیں کر سکتے اس انداز میں، تو لہٰذا وہاں قصر ضروری ہے اگر مسافر کے لیے۔ کسی ایسے امام کے پیچھے کوئی مسافر نماز پڑھے جو امام مقیم ہے، تو وہ تو قصر نہیں کرے گا۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ امام مقیم ہوگا تو پھر مسافر کو امام کی اقتداء اور اتباع کرنی ہے، پھر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اس کے 2 پھر نفل میں شمار ہو جائیں گے، وہ نفل اس کو اجر ملے گا، مگر نماز پوری پڑھے گا امام کے پیچھے۔ اور اگر خود جو امامت کروانے والا ہے وہ مسافر ہے تو پھر وہ قصر پڑھے گا، اور اسی طرح اگر وہ اکیلے پڑھ رہا ہے تو تب بھی وہ قصر پڑھے گا۔ تو گویا کہ مسافر کے لیے رعایت رکھی ہے، مگر نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ اچھا، مسافر کے لیے دوسری رعایت یہ بھی رکھی ہے کہ نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، مگر جمع کرنے کا جو ہمارے احناف کے مطابق ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ آپ فرما رہے ہیں۔ احناف اور شوافع کے مابین اس میں ایک اختلاف ہے۔ شوافع کے مطابق یہ کہ ایک نماز کے وقت میں دونوں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازیں جمع نہیں کرے گا، بلکہ ظہر کو ایسے ادا کرے کہ اس کا آخری وقت ہو، عصر کو ایسے ادا کرے کہ اس کا اول وقت ہو۔ یوں وہ صورتاً جمع ہو جائے گی، مگر حقیقتاً وہ اپنے اپنے وقت پر ہوں گی۔ تو اسی طرح مغرب اور عشاء بھی ہے۔ اچھا، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسافر کو یہ رعایت بھی دی کہ وہ ایک نماز کو مؤخر کرے اور ایک نماز میں تعجیل جلدی کرے، اور اس طرح اس کو ادا کر لے سہولت کے ساتھ، اور اسے قصر نماز کم کرنے کی بھی سہولت دی۔ اسی طرح جو بیمار ہے اس کو بھی سہولت دی، جتنا معذور ہے اس کو اس کے عذر کے مطابق اس کو بھی سہولت عطا فرمائی، لیکن نماز چھوڑنے اور ترک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور اگر کسی کی نمازیں چھوٹ جائیں، ترک ہو جائیں، قضا ہو جائیں، تو پھر یہی ہے، آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے جب ایک بار نماز قضا ہو گئی تھی تو پھر اسے پہلی فرصت میں ہی قضا کو پڑھنا چاہیے۔ جب پہلی فرصت میں ہی پڑھیں گے، کوئی شخص اگر اپنے بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہوتی ہے، تو اگر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر وہ نماز کو پوری ترتیب کے ساتھ پڑھتا چلا آ رہا ہے، اور جب بھی اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی، اس نے اگلی ادا والی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو قضا کے طور پر پڑھا، تو پھر اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔
اچھا، تو صاحب ترتیب شخص کا درجہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی جب نماز قضا ہو جائے گی تو اس کو فقہ کے اندر ایسے بہت سارے طریقے پھر سمجھائے گئے ہیں کہ اسے اگلی نماز ادا کرنے سے پہلے ہر حال میں اس قضا کو پڑھنا ہے، تاکہ اس کی زندگی کی وہ جو ترتیب ہے وہ برقرار رہے، اور یہ ایک فضیلت ہے۔ اور اگر کوئی شخص صاحب ترتیب نہیں رہا تو وہ اپنی نمازوں کو شمار کرے، اگر شمار کر سکتا ہے تو ان کے حساب سے نمازوں کو قضا پڑھنا شروع کر دے، ہر نماز کے ساتھ جتنا اس کے پاس وقت ہو اچھا، کچھ نہ کچھ پڑھتا چلا جائے، اور اگر ہر نماز کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، جیسے آفس ورک ہوتا ہے، تو جو ٹائم اس کے پاس سہولت کا ہے، رات کا ہے، دن کا ہے، پھر اس وقت میں نمازوں کو قضا کرے۔ اور یوں سمجھیے کہ کسی کا آپ نے ادھار دینا ہے، اگر آپ تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیتے ہیں ادا ہو جائے گا، تو اس کو بھی تسلی ہو جاتی ہے اور آپ بھی دینے والے شمار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنی نمازیں رہ گئی ہیں آج سے اگر ہم اس کی نیت کر لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا بھی سہولت کے ساتھ ادا کرنا شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالی اسی اخلاص اور جذبے کے برکت سے ہی معاف فرمانے والا ہے، اور ادا ضروری۔ اور اس میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نمازوں کی طرف سے پھر مالی صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ زندہ شخص مالی صدقہ یا فدیہ نماز کے بدلے میں نہیں دے سکتا۔ یہ جسمانی عبادت ہے، اسے ہر حال میں جسمانی عبادت اسی طرح ہی ادا کرنا۔ ماشاءاللہ۔